اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسلام دین غالب اور تشیع مکتب غالب موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 33 میں، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا منشور دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، اگرچہ یہ غلبہ دین مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 اہم ماموریتیں مقرر فرمائی ہیں، ذمہ داریاں یا رسالتیں۔ پہلی رسالت و ذمہ داری ہدایت بشر کے لیے خدا سے دین دریافت کرنا، دوسری ذمہ داری اس دین کو عباد خدا تک تبلیغ کرنا اور پہنچانا، تیسری ذمہ داری اس دین کو انسانی زندگی پر نافذ کرنا، اور چوتھی ذمہ داری تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ رسالت اردو زبان میں نبوت کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، ایک منصب۔ عربی میں رسالت پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ یہ 4 رسالتیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی مقرر فرمائی، یعنی ذمہ داریاں دین لینا، دین پہنچانا، دین نافذ کرنا اور دین کو غلبہ عطا کرنا۔ اور یہ بھی عرض ہوا تھا کہ ہر 4 مرحلے تدریجاً طے ہونے ہیں، یک دم و یک مشت نہیں ہو سکتے۔ دین کا نزول بھی، دین کی تبلیغ بھی، اور دین کا نفاذ بھی، اور دین کا غلبہ تدریجاً یعنی دھیرے دھیرے، کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کچھ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام ہونا ہے۔ نزول دین تمام انبیاء کے زمانے میں رہا، لیکن اس کا مرحلہ کاملہ، درجہ کمال تک خاتم الانبیاء کے زمانے میں پہنچا۔ تبلیغ دین تدریجاً ہوئی، تمام انبیاء نے کی، اور خصوصاً خاتم الانبیاء نے بھی 23 سال کے اندر یہ دین لوگوں تک پہنچایا، اور تبلیغ کا مرحلہ بھی نزول کی طرح اپنے کمال تک پہنچ گیا۔
لیکن نفاذ کا مرحلہ جو شروع ہوا اور ابھی اپنے درجہ کمال اور حد کمال تک پہنچنا ہے، غلبہ دین کا مرحلہ بھی اپنے درجہ کمال تک پہنچنا ہے۔ بھالے یہ دو مرحلے، نفاذ دین اور غلبہ دین کا مرحلہ، اس کا آغاز رسول اللہ نے کیا اور اس کا اتمام و اکمال امت کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ قانون خدا ہے کہ انبیاء اور راہبران الہی راستے کھولنے کے لیے آئے ہیں، فتح کے لیے آئے ہیں، آغاز کے لیے آئے ہیں، انجام تک پہنچانا امتوں کا کام ہے۔ انبیاء کی شروع کی ہوئی تحریکیں اور ائمہ کی شروع کی ہوئی تحریکیں امتوں کے ہاتھوں اپنے کمال تک اور اپنے مقصد تک پہنچائی جائیں گی۔ اگر ائمہ ہی نے ان کو پہنچانا ہوتا، رسل نے ہی ان کو پہنچانا ہوتا، تو امتوں کو شامل رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوں نہیں کہ امتیں دین کے معاملے میں فقط سنے و تماشا گر اور نظارہ گر ہوں۔ خدا نے کسی انسان کو نظارے کے لیے پیدا نہیں کیا، کسی انسان کو اللہ نے نظارہ کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ سب انسانوں کو میدان عمل میں ذمہ داری دے کر اور کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نظارہ آسان ہے اور اکثریت نظارہ گر ہیں، اور اسی وجہ سے انبیاء کے شروع کیے ہوئے راستے اور ائمہ کے شروع کیے ہوئے راستے اپنے کمال تک نہیں پہنچے، چونکہ جنہوں نے یہ کام کرنا تھا وہ میدان عمل میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے بجائے میدان سے باہر اسٹیڈیم کی سیٹوں پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہیں، اور حتیٰ انتظار کا معنی بھی نظارہ رکھ دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انتظار ڈکشنری سے نہیں سمجھ میں آئے گا، دین ڈکشنری کلچر کے مطابق ہوتی ہے، دین اصطلاح ہے اللہ کی، اس لیے دین کو مفسر چاہیے، دین کو مبلغ چاہیے، دین کو رسول چاہیے، دین کو امام چاہیے، دین کو راہبر چاہیے، جو لوگوں کو آئیڈیالوجی سمجھا سکے، بتا سکے۔ آپ معمولی علوم بھی ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے، آپ کوئی علم بھی فزکس کیمسٹری کو ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے، اگرچہ روزمرہ کی زبان میں ہی لکھی ہوتی ہے۔ استاد چاہیے ہوتا ہے، ٹیچر چاہیے ہوتا ہے، اس کو پروفیسر چاہیے ہوتا ہے، وہ سمجھاتا ہے انسان کو کہ یہ علم کیا کہنا چاہتا ہے، انہی معمولی الفاظ کے ذریعے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے آپ کو۔ تو دین بھی جیسا کہ بعض ترویج کرتے ہیں، دین کو مجتہد کی ضرورت نہیں، دین کو عالم کی ضرورت نہیں، یہ ہر سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب پاکستان میں پاکستانی سطح پہ اور پاکستانی سطح کے لیول کے لوگ کرتے ہیں، اور علمی حلقوں میں عالم یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر وہ کام جو باہر علماء کرتے ہیں یا جہلا کرتے ہیں، ہر وہ کام جو باہر انٹلیکچوئلز کے ذمہ کیا جاتا ہے، یہاں پر احمقوں کے ذمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ یہاں اچھا کامیابی سے یہ کام کر لیتے ہیں۔ یہی نقطہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب نہضت کا آغاز کیا تحریک کا، تو ایک خطرے کی طرف تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، جس میں خاصہ یا ناخواستہ طور پر بعض لوگ پڑھ گئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اسلام روحانیت کے بغیر، روحانیت فارسی زبان میں علماء کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، اردو میں عاملوں کو کہتے ہیں روحانی، اور فارسی میں علماء کو کہتے ہیں روحانی، یہ ٹرم ذہن میں رہے۔ جب بھی امام خمینی کے کلام میں روحانیت کا لفظ آئے تو اسے عامل مراد نہیں ہوتی، عالم مراد ہوتی ہے، علماء دین، مجتہدین، مبلغین دین مراد ہوتی ہے، یہ توجہ رہے آپ کی۔ امام نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ علماء کے بغیر، مجتہدین کے بغیر، مرجعیت کے بغیر
دین کی ترویج کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مملکت طبیب کے بغیر ہو۔ اگر اسپتال یا مملکت طبیب کے بغیر ہو، سب مریض ہوں گے، وہ سب ہلاک ہوں گے ان بیماریوں میں جس میں طبیب نہ ہو، اس دیندار معاشرے میں بھی سب ہلاک ہو جائیں گے جس میں عالم و روحانی نہ ہو۔ روحانی عالم دین مراد ہے۔ عالم کے بغیر، علماء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں بھی اور دوسرے جگہوں پر بھی، اور خصوصاً جہاں اگر شیعہ معاشرے کی مثال دیں تو ہے، آج کل پاکستان کے میڈیا پر بھی اس طرح کی دین شناسی کو بڑے کروفر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ انٹلیکچوئل آتے ہیں اور آ کر وہ دین کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں۔ مثلا مختلف صاحبان آتے رہے ہیں، اب نام لینا شاید مناسب نہ ہو کہ نام لیں تو پھر ایک ہی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، باقیوں سے ذہن مڑ جاتا ہے۔ سب ایسے ہی ہیں۔ باقاعدہ طور پر غیر علماء شخصیات کو دین کا مفسر بنانے کا عمل گزشتہ حکومت میں، مشرف کی حکومت میں، یہ پلاننگ کے تحت شروع ہوا کہ ہر مذہب غیر علماء کے ذریعے سے ترویج ہو، ہر فرقہ، اور خصوصاً تشیع تو پہلے سے ہی غیر علماء کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، ممبروں پر اور ہر طرح سے غیر علماء کے ذریعے سے۔ یہ وہ خطرہ تھا جو امام رضوان اللہ علیہ نے اس وقت بتایا جوانوں کو خصوصاً، کہ غیر علماء کے ذریعے جو دین ترویج ہوگا، تبلیغ ہوگا، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، چونکہ وہ شناخت نہیں رکھتے دین کی، مطالعہ کرتے ہیں لیکن ڈکشنری کی مدد سے دین سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ خلوص کے ساتھ ہی یہ کام کرے۔ شک نہیں کر سکتے ہم، بعض لوگوں کے خلوص میں شک نہیں کر سکتے۔ غیر علماء طبقہ جنہوں نے دین کی طرف لوگوں کو راغب کیا اور خود بھی ہوئے، مخلص ہیں، لیکن ہر اخلاص کا راستہ درست سمت میں نہیں جا رہا، لہذا انہوں نے ٹیڑھا دین لوگوں کو پیش کیا ہے، غلط شناخت کی ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ غلط دین کی طرف یا غلط راہ کی طرف ڈال دیا ہے۔ اس خطرے کی طرف امام رضوان اللہ علیہ نے توجہ کی اور دوسروں کو بھی متوجہ کیا کہ یہ، بلکہ میں اگر مثال دوں آپ کو، ایک بہت بڑا طبقہ متدین و دیندار جوانوں کا جو علماء سے دین نہ سیکھنے کے نتیجے میں اور غیر علماء سے دین پڑھنے کے نتیجے میں تباہی و بربادی و دہشت گردی کی طرف چلے گئے، وہ مجاہدین خلق تھے، جن کو منافقین، ایران میں منافق کہا جاتا ہے۔ مسعود رجوی کا گروہ، کہ اس وقت عراق کے اندر اشرف چھونی کے اندر ہزاروں لوگ وہاں موجود ہیں، ان کے لگ بھگ 3-4 ہزار کے قریب عورت اور مرد وہاں جوان فوجی ٹریننگ لے کے کمانڈو اور صدام کے ساتھ رہے، جنہوں نے شہید بہشتی کو شہید کیا اور بڑے بڑے شہداء گران قدر انقلاب کے سرمائے جنہوں نے چھینے، یہ وہ لوگ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ فرقان تھا، گروہ فرقان جس میں ایک شخص جس نے دین کی اپنی تفسیر کی اور ایسا دین لوگوں کو سمجھایا کہ وہ کلاس جس میں یہ شخص درس دیتا تھا، گودرزی، اس شخص کا نام تھا علی گودرزی۔ علی گودرزی لیکچر دیتا تھا اسلام شناسی کے جوانوں کو، اور اس کلاس کے فارغ التحصیلوں نے یہ تشخیص دیا کہ دین بچانے کے لیے مطہری کو شہید کرنا ضروری ہے، اور وہی کلاس انہی لڑکوں کی، وہ مسلح ہوئے علی گودرزی کے شاگرد، اور خود وہ، اور انہوں نے جا کر شہید مطہری کو شہید کیا کہ یہ شخص دین کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی وہ جو انہوں نے اپنے ذہن سے علماء کے بغیر، مرجعیت کے بغیر، مجتہدین کے بغیر، علماء کے بغیر جو دین کی تصویر انہوں نے بنائی تھی، اس کے خلاف سمجھتے تھے شہید مطہری کو، کہ شہید مطہری جب تک موجود ہے تو ہماری تفسیر کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ان کے ہاتھوں شہید مطہری شہید ہوئے، گروہ فرقان کے ہاتھوں، جو ایک مذہبی جماعت تھی جوانوں کی۔ اسی طرح مجاہدین خلق جو مذہبی لوگوں کی جماعت تھی، لیکن آخرکار سارے ٹیررسٹ ہوئے، اور جن کے ہاتھوں بہت ظلم ہوا، ستم ہوا، قیمتی ترین سرمایہ انقلاب کا و تشیع کا ان دہشت گردوں نے، کہ جنہوں نے دین سیکھا غیر علماء کے ہاتھوں، آخرکار وہ علماء کے قاتل بنے، اور آخرکار آپ دیکھیں کہ
آج کہاں جا پہنچے. یہ عبرت ہے ہر ملک کے لیے, ہر ملک کے جوانوں کے لیے عبرت ہے. عزیزان من, میں خصوصاً عرض کروں گا, ممکن ہے علماء بھی اپنا حق ادا نہ کرتے ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء سارے کے سارے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں, نہ. اتفاقاً ہم پہ علماء زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو میں علماء کی طرف کیوں آ جاتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کی طرف ہی رخ کیا کریں اپنا. لیکن حق ہے, جو چیز درست ہے وہ کہنی چاہیے کہ علماء اپنی ذمہ داریاں درست اگر انجام دیں, ممکن ہے سارے نہ انجام دیتے ہوں, کہ ہے ایسے واقعیت ہے نہیں انجام دیتے, لیکن اس کے باوجود اگر کسی جگہ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کو علاج کروانا ہے تو کسی عطائی کے پاس پھر بھی نہیں جا سکتے آپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے لہذا میں فلاں کے پاس چلا گیا ہوں, نہ. اگر عالم نہیں ہے تو عالم بنے اور عالم بنائیں, اپنی ضرورت خود پوری کریں. اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر بنے اور بنائیں, اگر کوئی انجینئر نہیں ہے تو بنے اور بنائیں. نہیں ہے کہ آپ جعلی لوگوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں, جعلی ڈاکٹروں کے بینٹ چڑھائیں اپنی زندگیوں کو, جو آپ کی جان سے کھیلیں, جو آپ کے مال سے کھیلیں, جو آپ کے خاندان سے کھیلیں. اسی طرح اگر عالم کہیں نہیں ملتا یا عالم اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے تو جعلی لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود عالم بنیں اور عالم بنائیں تاکہ دلسوز علماء آ کر ہمیں دین سکھائیں. یہ ضمناً بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ دین ڈکشنریوں کی مدد سے نہیں سیکھا جا سکتا, دین کی اپنی اصطلاحات ہیں. جن لوگوں نے دین ڈکشنریوں سے سیکھا, علماء کو پیرو نہیں بنے اور علماء سے دور کیا, انہوں نے انتظار کا معنی نظارہ کیا ہے. آج ہم انتظار نہیں کر رہے, نظارہ کر رہے ہیں. اور نظارہ اور چیز ہے, انتظار اور نظارہ کیا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر غور کرتے رہو. جس طرح مثلا چاند, ہم چاند نکالتے تو نہیں, چاند نکلتا ہے ہم نظارہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, رؤیت ہلال کرتے ہیں. ہم اس طرح سے رؤیت ہلال کمیٹی کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ چاند نکلے گا تو ہم دیکھ لیں گے. نہ عزیز من, چاند ایسا ہی ہے, وہ خود نکلتا ہے, انسانوں نے صرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ظہور ایسے نہیں ہے کہ چاند کی طرح ظہور ہوگا اور ہم نے نظارہ کرنا ہے, تشخیص دینا کہ امام آ گئے ہیں. ہم نے نظارہ نہیں کرنا, ہم نے انتظار کرنا ہے. انتظار کا مطلب یعنی اس مرحلے میں شامل ہونا, اپنی ذمہ داری ادا کرنا, اپنا فریضہ نبھانا. چونکہ ظہور غلبہ نہائی ہے, فائنل راؤنڈ ہے. فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ پہلے ادا کیا جاتا ہے, اور جنہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ ادا کرنا ہے وہ نظارہ کرتے رہیں. تو جب تک کوالیفائنگ راؤنڈ ادا نہیں ہوتا فائنل تک بات آتی نہیں ہے, بلکہ کوالیفائنگ راؤنڈ سے اور فائنل کے درمیان بہت کچھ مراحل طے کرنے ہوتے ہیں. درود پڑھیے محمد علیہ. امام نے ظہور کرنا ہے. ظہور کا مطلب غلبہ ہے. ظہور غلبہ ہے. ظہور پردے سے باہر آنا نہیں ہے. متاسفانہ یہ تعبیر درست نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن ذہنوں کی ترجمانی کرنے کے لیے یہی تعبیر مناسب ہے کہ ہم نے غیبت امام اور ظہور امام معاذ اللہ اس کو آنکھ مچولی سمجھا ہے. استغفر اللہ, ایسے نہیں ہے, لیکن ہماری ذہنیت ایسے بنی ہوئی ہے. جس طرح آنکھ مچولی میں ہوتا ہے نا کہ ایک چھپتا ہے دوسرا, کیسے کھیلتے تھے آپ, آج کل نہیں کھیلتے. ڈیجیٹل لوگوں کو پرانی گیمیں یاد نہیں ہیں کہ بچے بچیاں گھروں میں کھیلتے تھے, لیکن یہ بڑے کھیلتے تھے. یہ کھیلا ہوا ہے نا آنکھ مچولی. کیسے ہوتا ہے, ایک آدمی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے, باقی سارے چھپ جاتے ہیں, اور وہ جو چھپ جاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہمیں ڈھونڈو. اور یہ جو آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے یہ پھر ان کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, اور جس کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. بس میں نے ڈھونڈ لیا آپ کو. یہ کھیل ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کر رہے کہ امام معاذ اللہ او جو لوگ ہیں چھپ گئے اور امام نے ہمیں کہا مجھے ڈھونڈو, تم دیکھتا ہوں کون مجھ تک پہنچتا ہے, اور ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں. کبھی ادھر ڈھونڈتے چلے جائیں, کبھی ادھر ڈھونڈتے چلے جائیں. عزیز من, یہ نہیں ہے ظہور. ظہور کا مطلب غلبہ ہے.
انتظار کا مطلب اس غلبے کے لیے میدان ہموار کرنا ہے. انتظار کے زمانے میں امت نے فرائض انجام دینے ہیں، اور ظہور کے وقت وہ نظام جس کے لیے فرائض انجام دینی ہے اس کا غلبہ ہونا ہے. ظہور غلبے کا نام ہے اور انتظار نظارے کا نام نہیں. اس نظارے کی حالت سے باہر آنا ہے ہمیں. یہ وہ غلط معنی انتظار کا بتایا گیا، پرچار کیا گیا، جس کے اندر سے یہ معنی نکلا ہے. اس وقت امام نے جن خطرات کی طرف اشارہ کیا ان میں ایک انجمن حجتیہ کے نام سے گروہ تھا. محمود ذاکر زادہ حلبی کے نام سے ایک مقدس باب شخصیت تھی، اس نے تقریریں کرتے تھے، وہ مقدس نام تھا ان کا تہران کے اندر. انہوں نے یہ گروہ بنایا انجمن حجتیہ کے نام سے، اور لوگوں کو حجتیہ یعنی حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے منسوب گروہ، اور طریقہ کار بڑا خاص تھا ان کا. تعلیم یافتہ لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو وہ گھیرتے تھے، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو اور پروفیسرز کو، ممبر عام عوام کو نہیں لاتے تھے وہ، ان لوگوں کو. ابھی اس وقت یہ گروہ وہاں کچھ عرصے تک ممنوع بھی ہے، قانوناً ممنوع ہے یہ گروہ، اس کی فعالیت وہاں، لیکن در پردہ ہے، زیر زمین ہے. لیکن انہوں نے اب پھیلنا شروع کر دیا ہے. یہ بہت سارے ممالک میں، انڈیا میں بہت صورت سے پھیل رہے ہیں، پاکستان میں بہت صورت سے پھیل رہے ہیں، اور عربی ممالک کے اندر جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں یہ گروہ تیزی سے پھیل رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک انتظار کا معنی امام خمینی نے بتایا اور ایک انتظار کا معنی انہوں نے بتایا. اور اس وجہ سے امام نے کہا تھا کہ یہ سب سے خطرناک فکر ہے مہدویت کے باب میں، چونکہ انہوں نے انتظار کا معنی نظارہ کیا ہے کہ آپ کا کام صرف نظارہ کرنا ہے، یعنی آپ بیٹھے رہو، دعائیں کرتے رہو، اور آپ نے کوئی قدم اٹھانا نہیں ہے. یہ نظارہ کرنا ان کا کام تھا. اس لیے امام نے کہا کہ یہ خطرناک لوگ ہیں، اور ان کے چنگل سے چھڑایا، لوگوں کو باہر نکالا. ظہور غلبہ ہے اور انتظار اس غلبے کے لیے میدان ہموار کرنا ہے. آج ہم انتظار نظارے کو بنا کر بیٹھے اور نظارہ کر رہے ہیں. نظارے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. 1000 سال یہ حالت نظارے والی رہے، 1000 سال میں ظہور نہیں ہوگا، 1000 سال نہیں ہوگا. چونکہ دین ایک آئیڈیالوجی ہے، تشیع آئیڈیالوجی ہے، فرقہ نہیں ہے. دین اسلام ہے، اس اسلام کے سے بنی ہوئی ماخوذ آئیڈیالوجی کا نام تشیع ہے. آئیڈیالوجی سمجھانے کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مجتہد کی ضرورت ہے، مبلغ کی ضرورت ہے. اگر عالم نہ ہو، دین شناس نہ ہو، آئیڈیالوجی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ڈکشنریوں کی مدد سے سمجھیں گے، آخر میں یا پرویزی بن جائیں گے، یا انجمن حجتیہ بن جائیں گے، یا مجاہدین خلق بن جائیں گے، یا فرقان بن جائیں گے. یہ خطر جوانوں کی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، خصوصاً وہ جوان جو دین کی طرف رغبت خدا ان کو دے دیتا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری راہ میں کون کون موجود ہے. ظہور غلبہ ہے، اس غلبے کی ماموریت میں امت شریک ہے. رسول اللہ نے ظہور کے راستے کا آغاز کیا ہے، امتوں نے اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے، اور اسی درجہ کمال تک پہنچنے کا نام ظہور ہوگا. تدریجی ہے ظہور کا عمل. کہ یہ موضوع ضمناً عرض کیا آپ کی خدمت میں، کسی اور فرصت میں اس کو وضاحت کی ضرورت ہے کہ اگر نصیب ہو جائے انشاءاللہ. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مزاج دین یہ ہے کہ غلبہ ہو، دین کا غلبہ ہو. دین بنایا ہی غلبے کے لیے گیا ہے. دین کی تدوین اس طرح سے کی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی کہ یہ غلبہ پائے، اور غلبے کے لیے بھی پورا نظام بنایا کہ اس طریقے سے غلبہ پائے. معجزات سے غلبہ نہیں پائے گا، معجزات نہیں رکھے خداوند تبارک و تعالیٰ نے غلبے کے لیے. غلبے کے لیے کوشش، غلبے کے لیے جد و جہد، غلبے کے لیے امت کا عمل، غلبے کے لیے امامت و رہبری و پیشوائی، تاکہ دین کو غلبہ ملے. رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ نے دین کو غلبہ دینا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسول اپنی کوششوں سے دین کو غلبہ عطا کرے. ورنہ اگر اللہ کو غلبہ دینا ہوتا تو اللہ تمام دشمنوں کو، تمام ادیان کو، تمام بدعتیوں کو ختم کر دے ایک ہی رات میں، اور دین اسلام کا چرچا اور غلبہ ہو جائے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے کرنا نہیں ہے. انسان کے ہاتھوں
مومن کے ہاتھوں یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اگر ایک جماعت مومنین کی تیار نہ ہوئی، آمادہ نہ ہوئی، خدا اس کو ہٹا کر دوسری جماعت لے آئے گا. اور اس وقت خدا بدلتا رہے گا نسلیں، اتنی نسلیں خدا بدلے گا کہ جب وہ آ جائیں جو خدا کو چاہتے ہیں، خدا ان کو چاہتا ہے اور ان کے ہاتھوں خدا یہ غلبہ عطا کرے گا. اس وقت تک خدا بدلتا رہے گا، دوسروں کو عطا لائے گا اور پیچھے کرتا رہے گا کہ تم وہ نہیں ہو جو اللہ غلبے کے لیے جن کو پیدا کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ ذات جس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا اور اس رسول کو ماموریت دی بڑی دو ٹوک اور شفاف. اے رسول کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ آپ کی ذمہ داری دین حق و منشور ہدایت کو غلبہ دینا تمام ادیان کے اوپر. یہ رسول اللہ کی ماموریت تھی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. 3 جگہ قرآن میں یہ آیت تکرار ہوئی، سورہ صف میں، سورہ فاتح میں اور سورہ توبہ کے اندر. 3 دفعہ پروردگار نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کی ماموریت دین کو غلبہ دینا ہے. یہ فراموش نہ ہو، غلبہ دینا دین کا. اس زمانے میں کہ غلبہ تو بہت دور کی بات ہے، جب اصل دین قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. اصل دین کے لیے چند افراد ڈھونڈنا مشکل تھے. جب مدینے کا دفاع بھی نہیں کرنے کے لیے افراد تھے بے قدر کافی، اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے رسول، ہم نے دین ایک گاؤں کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے دین حجاز کے لیے نہیں بھیجا، حجاز سے بھیجا ہے، حجاز میں دین پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کیا پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے پیدا کیا ہے. اور آپ نے غلبہ دینا ہے اس دین کو. اس سے رسول اللہ نے شعار بنایا، نعرہ بنایا، اپنا شعار مکتب. شعار اس اعلان کو کہتے ہیں، اس ٹائٹل کو کہتے ہیں جس کے اندر مکتب کا موقف پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے. ہر آئیڈیالوجی کے شعار ضرور ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی بغیر شعار کے نہیں ہوتی. کچھ شعار ہوتے ہیں جذبات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ شعار ہوتے ہیں افکار کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ شعار ہوتے ہیں کردار کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر جو شعار رائج ہے جذبات کی ترجمانیاں ہیں، احساسات کی ترجمانیاں. احساسات ابھرتے ہیں اور جو یہ احساس ابھرتا ہے فوراً منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، بعض لوگ شعار دینے کے لیے باقاعدہ تمرین ریہرسل کی ہوتی ہے، انہوں نے پریکٹس. بعض جذبات میں آ جاتے ہیں لیکن کبھی نعرہ لگایا نہیں ہوتا انہوں نے، اور ناگہان جذبات میں نعرہ لگاتے ہیں اور عجیب و غریب طریقے سے. پھر دوسرے ہنس پڑتے ہیں کہ یہ کیسا ہم نے نعرہ لگایا. نہ ٹھیک لگایا اس نے. کیوں؟ کہ جذبات میں آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. اگر جو جملہ اس کو درست ادا نہیں ہو رہا، جو رائج ہو چکے ہیں شعار، لیکن جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے یہ شعار. جذبات کے ترجمان شعار اور ہیں، افکار کے و نظریات کے ترجمان شعار اور ہیں، اور مکتب کے ترجمان شعار اور ہیں. انبیاء نے بھی شعار بیان کیے ہیں. بعض ہیں شعاروں کے دشمن ہیں، مخالف ہیں. یہ کیا ہے کہ ہمیشہ شعار اور نعرے لگاتے رہتے ہیں. وہ نعرے ضروری ہیں لیکن نہ جذباتی نعرے. جذباتی نعرے پیپسی کی طرح ہلا کے کھولو تو ایک دم کاغ نکلتا ہے، اس کا پھٹتا ہے، پھر اس کے بعد خود ہی جاگ بیٹھ جاتی ہے. یہ نعرے بے فائدہ ہیں، یہ لگے یا نہ لگے، جذبات کے نعرے. لیکن شعار مکتب، شعار انقلاب، شعار مذہب، شعار دین، شعار آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے. اپنے پیروکاروں کو، آئیڈیالوجی کے پیروکاروں کو آگاہ کرنے کے لیے شعار ضروری ہے. مکتبی شعار، آئیڈیالوجیکل شعار کی ضرورت ہے. اور یہ شعار ائمہ نے اور انبیاء نے لگائے ہیں. شعار سنت انبیاء و سنت ائمہ اطہار ہے. شعار لگاؤ تم. یہ قرآن کی شعار ہے. خود اللہ کے شعار سنیں، کلمت اللہ ہی العلیٰ، یہ شعار خدا ہے جو انبیاء کو بتایا کہ انبیاء سن لو، ہم آپ کو کس لیے بھیج رہے ہیں. ہم آپ کو فقط اس لیے نہیں بھیج رہے کہ مسجدیں بناؤ اور ان مسجدوں میں نماز قائم کرو اور پڑھو اور تسبیحیں پڑھ کے اور گھر چلے جاؤ. نہ، یہ مسجدیں بناؤ کس لیے بناؤ؟
ان مسجدوں کے اندر کلمہ خدا کو غلبہ دینا ہے تم نے. کلمہ خدا کے غلبہ کے لیے پائیگاہیں بناؤ, کلمہ خدا کے غلبہ کے لیے کوشش کرو, جہاد کرو, جد کرو, کوشش کرو. تمہاری ماموریت ہے, یہ شعار ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ خدا وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت و دین حق دیا تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں. اسی آیت سے, انہی آیات سے رسول اللہ نے شعار بنا کر فرمایا, اور وہ شعار کیا تھا؟ الاسلام یعلو ولا یولا علیہ. الاسلام یعلو ولا یولا علیہ. اسلام عالی ہے, اسلام غالب ہے, اور کوئی چیز اسلام پر غلبہ نہیں پا سکتی. یہ شعار رسول اللہ تھا, یہ نعرہ تھا رسول اللہ کا, نعرہ رسالت یہ ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اسلام سربلند ہے, اسلام عالی ہے, اسلام غالب ہے, اسلام مغلوب نہیں ہے. یہ نعرہ تھا رسول اللہ کا. یہ مکتب کا ترجمان نعرہ ہے, یہ آئیڈیالوجی کا ترجمان نعرہ ہے, یہ جذبات کی ترجمانی نہیں, بلکہ ان دنوں میں رسول اللہ نے یہ نعرہ لگایا کہ جب غلبہ تو دور کی بات ہے, بقا خطرے میں پڑی ہوئی تھی. جب بقا خطرے میں پڑی ہوئی تھی اس وقت نعرہ اسلام یعلو ولا یولا علیہ کا تھا. بہت ساری احادیث و آیات ہیں جو غلبہ دین کے لیے ہیں کہ اگر ان کو مسلمان سمجھ جائیں تمام مشکلات سے خود بھی نکلیں گے, ان کے دین کو غلبہ ملے گا, ان کو فتح و نصرت حاصل ہوگی اور یہ ترقی کریں گے. لیکن ان آیات و روایات سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں ہم, بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے. ایسے اصول دین کے جو سلیبس کی کتابوں میں موجود ہیں, بس اس سلیبس کی کتابوں میں ہمارے ہاں اقبال کا وہ ہے نا بچوں کی دعا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بچوں کی دعا. اگر بڑے بھی یہ دعا سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. جو اقبال نے لکھا بچوں کی دعا, وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمن. یہ اسمبلی میں ہم سر جمانے کے لیے پڑھ دیتے ہیں. یہ دعا بہت عالی شان دعا ہے. چند دعائیں اقبال نے لکھی. ایک یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ایک ایک جملہ اس دعا کا, ایک ایک جملہ اس دعا کا وہ در حقیقت ترجمہ ہے آیات قرآن و احادیث ائمہ کا ترجمہ ہے. یہ ہوتی ہیں حماسی دعائیں. ہم دعا کیا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ صبح ناشتے میں پائے عطا کر, لنچ میں چنے عطا کر, ڈنر میں بریانی عطا کر. اقبال کیا دعائیں مانگ رہے ہیں خدا سے؟ یا رب دل مسلم کو. مسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ خدا پروردگارہ میدہ مسلم کو پر فرما. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو لہو کو گرما دے, جو قلب کو تڑپا دے. وہ تڑپ پیدا کر, دل مسلم کو زندہ کر, وہ تمنا اس کے اندر ایجاد کر. اسی طرح یہ بچوں کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اقبال نے نہیں کہا زندگی پروانی کی صورت ہو خدایا میری, کیا فرمایا؟ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. چونکہ پروانہ کس کام آتا ہے؟ شمع پہ جل کے مر جاتا ہے, بس اس کو صرف یہ مرنا آتا ہے. شمع کو جلنا آتا ہے. شمع نور پھیلاتی ہے. اگر لاکھ پروانے شمع کے گرد ہوں, نور شمع کا ہی ہوتا ہے, پروانے کا کوئی نور نہیں ہوتا. دین شمع بنانے آیا ہے. شمع بنو, تو پروانہ بنانی نہیں. پہلے بھی کہا تھا شمع بنو. اس لیے استاد کو ہمیشہ استاد سمجھو, کبھی بھی اس کے مرید نہ بنو. چونکہ مرید بنو گے پروانے ہو جاؤ گے آپ, اور پروانہ ہی رہتا ہے. مرے تو بھی پروانہ, نہ مرے تو بھی پروانہ رہتا ہے. نور نہیں دے سکتا, شمع نور عطا کرتی ہے. شمع بنو, اجالا اس شمع سے ہوگا. نور اپنے اندر پیدا کرو تاکہ ظلمت کو چھوڑو, ظلمت کو ختم کرو.
یہ دعائیں بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں۔ اسی طرح روایات کے اندر، آیات کے اندر اس قدر عالیشان آیات و روایات ہیں، لیکن جب ہم سلیبس میں ان کو دیکھتے ہیں، کبھی آ جاتی ہیں، ان سے جو استفادہ کیا جاتا ہے وہ بہت ناموزوں استفادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے اصول دین کے، اسلام کے، شریعت کے، فقہ کے موجود ہیں کہ پوری کائنات کو چلانے کے لیے ہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہیں۔ یہ طالب علمانہ بات عرض کر رہا ہوں، دین اسلام کے ایسے اصول ہیں موجود جو ہماری کتابوں میں ہیں، سب پڑھتے ہیں، امام خمینی نے بھی پڑھے، دوسرے بھی پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ سینس ہو کہ یہ چیز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کس کام آتی ہے، یہ کس کام آئے گی، یہ چیز کس لیے ہے، کیوں ہے، اس سے کیا استفادہ کرنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے سلیبس کی کتابوں میں، لیکن اس سے جو مسئلہ حل کرتے ہیں بہت چھوٹا سا مسئلہ حل کرتے ہیں، اس سے ایک عالمی قانون سے ایک بالکل ذاتی نوعیت کا مسئلہ حل کرتے ہیں، عالمی قانون سے، جو خدا نے عالمگیر قانون بنایا ہے کائنات چلانے کے لیے، ہم اس سے اپنی مشکل، گاہک کی مشکل حل کرتے ہیں، چھوٹی سی مشکل۔ ان مسائل میں سے توجہ فرمائیں، ایک یہ قانون ہے، بہت سارے قوانین ہیں۔ ابھی قرآن مجید میں آیت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لن یجعل اللہ، اس تاکید کے ساتھ کہ ہرگز خداوند تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مومنین کے اوپر کوئی برتری، کوئی غلبہ عطا نہیں کیا ہے۔ حق نہیں بنتا مومنین کا کہ غلبہ کفار میں آ جائیں، کفار کو کسی قسم کی برتری مومنین کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یہ فریضہ و وظیفہ ہے مومنین کا۔ جس زمانے کے مومنین کے اوپر کفار نے برتری پیدا کر لی، ان مومنین نے اپنا حق ادا نہیں کیا کسی بھی شعبے میں۔ نہ کفار کے پاس علمی برتری ہونی چاہیے آپ سے، نہ عملی برتری ہونی چاہیے آپ سے، نہ عسکری برتری ہونی چاہیے، نہ ٹیکنالوجی کی برتری ہونی چاہیے، نہ آئی ٹی کی برتری ہونی چاہیے، نہ قانون کی برتری ہونی چاہیے، نہ سیاست کی برتری ہونی چاہیے، کسی قسم کی برتری مومن کے اوپر کافر کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کافر برتری لے گیا، معلوم ہوا مومن نے کوتاہی کی ہے، مومن نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا۔ ہم مومن نظارہ گر ہیں، ہمیں خدا نے برتری کے لیے کہا، آئین برتر دیا، آئین برتر دیا یعنی اس آئین برتر کو تم نے برتری عطا کرنی ہے۔ ہم آئین برتر کو لے کر کدھر آگے؟ آئین برتر کے ذریعے سے ہم اپنی ذاتی مشکلات حل کر رہے ہیں، وہ آئین جو کائنات کی برتری کے لیے بنایا گیا تھا۔ توپ بنائی جاتی ہے دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، فینٹم طیارے، جنگی طیارے، پاکستانی زیادہ F-16 سے زیادہ آشنا ہیں، جو کہ خریدتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، ملتا نہیں۔ اگر جہاز مل جائے پرزہ نہیں ملتا۔ F-16 طیارہ ایک ماڈرن طیارہ کسی زمانے میں تھا۔ یہ F-16 طیارہ ایک قدرت ہے، ایک نظامی عسکری قدرت ہے، طاقت ہے، برتری ہے، فضائی برتری ہے، فوجی برتری ہے، ٹیکنالوجی کی برتری ہے۔ اس برتری سے کیا کریں آپ؟ اس برتری سے اپنی فضائی حدود کی برتری قائم رکھیں، مغلوب نہ ہونے دیں، اپنے ملک کے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دیں۔ یہ فضائی برتری آپ کی ہونی چاہیے، یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی F-16 طیارے سے بسنت منائے، بسنت پہ گڈے اڑاتے ہیں نا، لوری، کراچی میں بھی تو شوق تو بہت دلاتے ہیں لوگوں کو، ان کو فرصت نہیں ہے کراچی والوں کو گڈا بنانی، وہاں پر زیادہ بناتے ہیں لوگ۔ ایک بہت بڑی مصیبت ابھی لوریوں کے لیے یہ ہوگی کہ بسنت پہ پابندی ہو گئی، یہ گڈا اڑانے پہ پابندی ہے، یہ سب سے بڑے مصائب ہیں ان کی۔ اگر بسنت منانی ہو بچوں نے اور گڈا اڑانے کے لیے F-16 اڑائیں تاکہ بسنت کا جشن بہاراں ہو جائے، آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی F-16 کی
جو بنانے والوں نے بنائی کہ جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو اس کی برتری ہوگی، علاقے میں اس کی برتری ہوگی، وہ ایک برتر طاقت ہوگی. لیکن جب یہ بچوں کے ہاتھ آ جائے تو بچے F-16 سے فقط بسنت مناتے ہیں. مچھر بہت ہوتا ہے پاکستان میں، ڈینگی پیدا ہو گیا، ابھی کاٹتا ہے مر جاتا ہے آدمی. ڈینگی مارنے کے لیے ٹینک بنائیں، توپ بنائیں، توپ جو دشمن کی مقاومت توڑنے کے لیے ہے، ٹینک جو دشمن کی باؤنڈری کراس کرنے کے لیے ہے. ہم ٹینک سے کیا ماریں؟ مچھر ماریں، ٹینک کے گولے مارے مچھر کو، ڈینگی کو مارے. کیسا لگے گا؟ کر رہے ہیں یہ کام، کر رہے ہیں یہ کام ہم، اور اس سے زیادہ بڑا احمقانہ کام کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو گلوبلائز کرنے کے لیے مقرر کی تھی، ہم نے انہی کی مدد سے اسلام کو لوکلائز کر دیا ہے، انہی کے ذریعے سے بچے گانا استعمال کیا. بہت سارے قوانین ہیں اسلام کے، اتنے بہترین قوانین. اگر ان کے کوئی مفسر آ جائے، شہید مطہری جیسا مفسر آ جائے، شہید صدر جیسا مفسر مل جائے، آئیڈیالوجیکل ذہن کی ضرورت ہے. رسومات کا حق وہی ادا کرتا ہے جو رسوماتی انسان ہو. اگر آپ کسی ایسے شخص کو دے دیں رسومات ادا کرے جو رسومات جانتا ہی نہ ہو، آشنا ہی نہ ہو، وہ کبھی بھی صحیح رسمیں ادا نہیں کر سکتا، بے ڈنگی کرے گا. ہر کام جب اس کے اہل کو ملے تو وہ درست احسن طریقے سے انجام دیتا ہے. آئیڈیالوجی اس وقت وضاحت ہوتی ہے کہ جب ذہن، آئیڈیالوجیکل ذہن مل جائے، وہ زبان مل جائے، وہ سوچ مل جائے، وہ فکر مل جائے، وہ عقل مل جائے آئیڈیالوجی کو. شہید صدر ان بزرگوں میں سے، اس نعمت میں سے، ان نعمتوں میں سے تھے. شہید مطہری ان نعمتوں میں سے تھے جو آئیڈیالوجی سمجھتے تھے. اگر وہی آئے اس مطلب کا معنی شہید مطہری کریں، یعنی جس کے ذریعے سے آپ مچھر اور مکھیاں مار رہے ہو، یہ در حقیقت خدا نے مکھیوں مچھر کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ قانون خدا نے بنایا تھا، یہ ہتھیار اسلحہ خدا نے بنایا تھا دشمن پر غلبہ پانے کے لیے. لیکن جس سے دشمن کی ہی شناخت نہ ہو، جس سے اس ذریعے کی شناخت نہ ہو، ہم تو الٹا کام کرتے ہیں. ہم بڑی بڑی چیزوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک گفتگو ہم نے کی پہلے شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے، جو بہت ساروں کو اچھی نہیں لگی. آپ بھی سن لیں، ممکن ہے آپ کو بھی اچھی نہ لگے. محمد آل محمد صلوات. ایران میں ایک لسی ہوتی ہے، کھٹی لسی، تجربہ کیا ہوگا، بعض زائرین جاتے ہیں، اس پہ رش بہت ہوتا ہے. گرمیوں میں جو جاتے ہیں تو وہ بھی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز مل رہی ہے. وہ بہت کھٹی ہوتی ہے. وہ گائے کے چمڑے میں، چمڑا گائے کا خشک کر کے اس کے اندر اس کو کئی دن رکھتے ہیں، یعنی کم از کم مدت بھی اس کے لیے چند ہفتے ہوتی ہے، چند ہفتے اسی میں پڑی رہتی ہے. وہ جب اتنی کھٹی ہو جاتی ہے کہ اس کی مہک سے جب ناک جلنے لگے تو پھر وہ پینے کے قابل ہوتی ہے، اس وقت پیتے ہیں. وہ بڑا ان کا روایتی سنتی بہترین مشروب ہے ایرانیوں کا. اور کبھی ہمارے زائرین جاتے ہیں، یہ بھی شوق سے پی لیتے ہیں، لیکن ایک گھونٹ جب منہ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر نہ اس کو باہر نکال سکتے ہیں، نہ اس کو نیچے لے جا سکتے ہیں. وہ کھٹی لسی، بعض لوگ اس کھٹی لسی کی اتنی باتیں کرتے ہیں، اس کی کھٹاس، کہ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا چیز. یہ آپ بھی اسی عنوان سے سنیں، دیکھیں یہ کھٹی باتیں، تلخ باتیں کیسی ہیں. یہ ان کے اندر وہاں اس گفتگو میں عرض کیا تھا، اس کا عنوان یہ ہے، اقدار جو اوزار بن گئے. گفتگو کا عنوان یہ تھا، اقدار جو اوزار بن گئے. اقدار یعنی ویلیوز، اوزار انسٹرومنٹ، ٹول. وہ ویلیوز جو ٹول بن گئی، وہ اقدار جو اوزار بن گئے. سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ویلیو بنایا تھا، سسٹم بنایا تھا، نظام بنایا تھا،
انسان کی زندگی کے لیے ہم نے ان کو ٹول بنا دیا. دین ویلیوز میں سے، ویلیوز کا منبع ہے، لیکن دین کو بعضوں نے ٹول بنا لیا ہے. اقدار بہت ساری، وہ شہداء کے حوالے سے تھی بات، لیکن بہت ساری اقدار ایسی ہیں جو خدا نے اقدار بنائی، ویلیوز بنائی، لیکن ہم نے ان کو ٹول بنا دیا، ٹول کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں. علماء ویلیوز میں سے ہیں لیکن ہم ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دین ویلیوز میں سے ہم اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مذہب ویلیوز میں سے ہم اس کو ٹول کے طور پر اوزاری استفادہ کرتے ہیں. اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے اوزاری ٹول کا استفادہ کرتے ہیں. ہم ان میں سے شہداء بھی ہیں. شہداء قرآن پڑھی، دین پڑھی، شہداء کہتے ہیں یہ قرآن کہتے ہیں شہداء ویلیوز میں سے ہیں. شہداء سرمایہ ہے ایک ملت کا. شہداء ٹول نہیں ہے، شہداء اوزار نہیں ہے. جو شہداء سے اوزاری استفادہ کرے گا وہ شہداء کے حق میں مجرم ہو جائے گا. اوزاری استفادہ نہیں کرنا. شہداء ارزش ہے، شہداء قدر ہیں، شہداء ویلیو ہیں، شہداء ارکان میں سے ہیں. امام خمینی نے فرمایا ان زندوں کو کہا کہ تم زندے اس وقت تک باقی ہو جب تک تم نے شہداء کو باقی رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے. جس دن تم شہداء کو بھول گئے اس دن سمجھو تمہاری حیات کا خاتمہ ہو جائے گا. ان شہداء کی وجہ سے تم زندہ ہو. شہداء کی قدر جانے عزیزان. اس گفتگو میں یہ بات مفصل کی تھی جو ابھی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اقدار جو اوزار بن گئے، یعنی ہم نے بنا دیے، دینداروں نے بنا دیے. بعض اوقات جان بوجھ کر کیا، بعض اوقات معلوم نہیں تھا، غفلت میں یہ کر دیا کہ اقدار کو اوزار بنا رہے ہیں ہم، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم استفادہ کر رہے ہیں. بھائی استفادہ تو کر رہے ہو آپ، لیکن کس طرح کا اوزاری استفادہ کر رہے ہو، ابزاری استفادہ کر رہے ہو، ایک ٹول اور انسٹرومنٹ کے طور پر اس سے استفادہ کر رہے ہو. قرآن اقدار میں سے، اوزار میں سے نہیں ہے. اہل بیت اقدار میں سے، اوزار میں سے نہیں ہے. کربلا اقدار میں سے، اوزار میں سے نہیں ہے. عزاداری اقدار میں سے ہے، اوزار میں سے نہیں ہے. حج اقدار میں سے، اوزار میں سے نہیں ہے. لیکن آج دیکھو دنیا اس سے کیسے استفادہ کر رہی ہے. حج سے اوزاری استفادہ، عزاداری سے اوزاری استفادہ. کیوں اوزاری استفادہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ لوگ جنہیں اقدار کو قدر اپنانا چاہیے تھا، اقدار و ویلیوز کو اپنانا چاہیے تھا، وہ نظارہ گر بن گئے. پیشہ ور نے آ کر اس کو اوزار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. جب بھی دیندار نظارہ گر بن جائے، پیشہ ور آ کر اس کو اوزار کے طور پر استفادہ کرے گا. سب سے پہلے دین سے اوزاری استفادہ یہود نے کیا. قرآن گواہی دے رہا ہے، اوزاری استفادہ کیا. دین کو صرف ٹول سمجھا یہود نے، اپنے حلوے مانڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے شخصیت کے لیے ٹول سمجھا انہوں نے. ہم نے ہر چیز کو ٹول سمجھا. پھر اس کے بعد بنو امیہ نے اوزاری استفادہ کیا دین سے، اور بنو امیہ نے ایسا استفادہ کیا کہ اس کو تمام فرقوں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے ایک قانون بنا دیا. آج ہر وہ شخص جو دین سے سب سے زیادہ اوزاری استفادہ کرتا ہے اسے بڑا دیندار سمجھا، بڑا خدمت گزار سمجھا جاتا ہے اس کو. کچھ چیزیں اقدار ہیں، اوزار نہیں ہیں. قرآن سے اوزاری استفادہ، عزاداری سے اوزاری استفادہ، اہل بیت سے اوزاری استفادہ، انقلاب سے اوزاری استفادہ. کتنے لوگ ہیں جو انقلاب سے اوزاری استفادہ کرتے ہیں؟ پہلے بھی میں اثناء گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ انقلابیوں کی کئی قسمیں ہیں. تنخواہ خار انقلابی جو تنخواہ لیتے ہیں، رینٹل انقلابی جو ٹھیکہ لیتے ہیں، کوئی انقلابی پروجیکٹ پیسہ لیتے ہیں، رینٹ پہ کام کرتے ہیں انقلاب کے لیے. ایک ہے مؤلفۃ القلوب انقلابی، ابو سفیانی انقلابی. ابو سفیانی انقلابی کون ہے؟ جنہیں رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد پیسے دیے مسلمان ہو گئے. یہ دشمن تھے. تالیف قلوب ہے، بجٹ، اسلامی بجٹ میں ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ تالیف قلوب کے لیے استعمال کرو. تالیف قلوب میں یعنی جو دشمن ہے ان کی دشمنی کو توڑنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کرو، پیسہ استعمال کرو. اور رسول اللہ نے غنیمت فتح مکہ کے موقع پر حنین کی ساری غنیمت ان کو دے دی. فتح مکہ پہ غنیمت لی نہیں، ان سے چھینی نہیں کچھ بھی، بلکہ یہ فتح مفتوح ہو چکے تھے. حنین کی ساری غنیمت اٹھا کے ان کو دے دی. مجاہدین حیران رہ گئے، دیکھتے رہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے
کو مسلمانوں کے دشمنی کی شدت ان کی کم ہوئی، لیکن آخر کار دیکھا مؤلفۃ القلوب انقلابی، یعنی جو سٹیجوں پہ بیٹھ کر انقلاب کے خلاف بولتے ہیں اور انہیں پھر کوئی چیز دی جاتی ہے تاکہ انقلاب کی مخالفت چھوڑ دیں، اور پھر آخر میں ولایت فقیہ کے لیے دعا کرا دیتے ہیں. یہ مؤلفۃ القلوب انقلابی ہے. ہمارے جوان پھر ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ. لیکن انقلاب سے ابزاری و اوزاری استفادہ کرنے والے، رہبر سے اوزاری استفادہ کرنے والے، امام خمینی سے اوزاری استفادہ کرنے والے، اس وقت ایران کے اندر ایک بہت بڑا بحران انقلاب کے لیے یہ موجود جاری بحران یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو امام اور انقلاب سے اوزاری استفادہ کر رہا ہے. بڑے بڑے لوگ پارلیمنٹ کا اسپیکر مثلا پریزیڈنٹ صاحب کا فلاں جو آج پیش کرتے ہیں جی ہم فلاں تھے ہم امام کے ساتھ تھے. امام سے اوزاری استفادہ کرنا، پابند نہیں ہے، قدر نہیں سمجھتے امام خمینی کو، ویلیوز میں سے رہبری کو نہیں سمجھتے، اوزاری استفادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو منسوب کر کے ہم امام کے ساتھ تھے، ہم نمائندے تھے. مثلا اوزاری استفادہ دین سے. اس کا ایک نمونہ یہی ہے کہ وہ عالمی قوانین، بین الاقوامی قوانین جو خدا نے مقرر کیے، وضع کیے تھے کائنات کا نظام چلانے کے لیے، دین کو گلوبلائز کرنے کے لیے، دین کو تمام ادیان و تمام زمین پر غلبہ دینے کے لیے، ہم نے ان سے اوزاری استفادہ کیا، ذاتی استفادہ کیا. بہت سارے ایسے قوانین ہیں. چونکہ یہ اب فقہ یا کلاس نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تشریح کروں کہ قوانین کیا ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہو رہا ہے. کچھ تھوڑا جہاں تخصصی بات آ جاتی ہے بیچ میں، کبھی موقع مناسبت محل ایسا ہو تو آپ کی خدمت میں اس کو عرض کیا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک یہ قانون ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. آپ توجہ فرمائیں، یہ روایت ہے رسول اللہ کی جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں، اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. وسائل الشیعہ میں موجود ہے، مستدرک الوسائل میں موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، اور بہت ساری من لا یحضر الفقی میں موجود ہے، اور بہت سارے حدیثی مجموعوں کے اندر شیعہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا رسول اللہ سے، اور اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. لیکن دیکھیں شیعہ اور سنی دونوں نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا، اس حدیث سے جو رسول اللہ کا شعار تھا، اس سے استفادہ کیا کیا. آپ پوری فقہ پڑھ لیں، پوری شریعت پڑھ لیں، اجتہادی سطح پر بھی پڑھ لیں، ایک جگہ پر جا کر اس حدیث سے استفادہ کیا متخصصین نے. کہاں پر؟ کہا کہ جب وراثت کا مسئلہ آ جائے کہ قانون وراثت میں ہوتے ہیں رشتے، مثلا شوہر مسلمان ہو، بیوی کافر ہو، یا جب جدائی ہو جاتی ہے کوئی ایک مرتد ہو جائے، یہ پہلے سے ہی کافر ہو اور ایک نے اسلام قبول کر لیا ایک نے نہیں کیا، یا قصاص کے مسئلے میں، سزا و جزا کے مسئلے، اس میں تعزیرات کے مسئلے میں، عدالتی احکام میں، دو مسئلوں کے اندر اس حدیث سے استفادہ کیا گیا. ایک وراثت کے اندر کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اسلام نے کہا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام برتر ہے اور کفر نیچے ہے. اس کو فٹ کیا آ کر کہ اگر عورت مرد میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے یا فلاں میں سے، تو وہ جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا مسئلہ وراثت کا، مثلا گاڑی تھی، موٹر سائیکل تھا، یہ موٹر سائیکل کس کو جائے؟ حدیث سے استفادہ کیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. 5 روپے پڑے ہوئے تھے وراثت میں، مرحوم چھوڑ گئے، یہ کس کو ملنے ہیں؟ کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. عجب، رسول اللہ نے جو شعار بنایا تھا وہ شعار اتنا متروک رکھا، پتہ ہی نہیں چلا اس سے فائدہ کیا اٹھائیں. عزیز من، بعض اوقات اگر انسٹرومنٹ ٹول بھی دیکھیں نا تو بعض ٹول ہوتے ہیں کسی بڑے کام کے لیے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ تیل کے کنویں بڑے سائز میں جو پائپ ہوتے ہیں، ان پائپوں کو فٹ کرنے کے لیے جو پانا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی کرین اٹھاتا ہے، پانے کو بھی.
اس کو کرین گھماتا ہے، آدمی اس کو نہیں گھما سکتا۔ اگر اتنا بڑا پانا لا کے ہمیں دے دیں اور ہم اسے اپنے دروازے اور کھڑکی کا یا اینک کا پیچ ٹھیک ٹائٹ کرنا کریں گے، یہ اینک میں پیچ لگا ہوتا ہے نا، چونکہ میری اینک کا اکثر نکل جاتا ہے اس لیے ذہن میں آ گیا، اینک میں سکریو لگا ہوتا ہے، یہ سکریو اگر ڈھیلا ہو جائے تو میں اتنا بڑا پانا لے کر آؤں جو کرین اٹھاتا ہے اور کرین گھماتا ہے، تو اس میں تو یہ سکریو فٹ ہی نہیں آتا، اور مجھے لوگ کہیں گے بے وقوف، پہلے اس کا سائز دیکھ، پھر اپنا آپ کام دیکھ، کیا کر رہے، کہاں استعمال کر رہا ہے تو اس کو، یہ بنایا گیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ اتنا بڑا کوئی پائپ، اتنا بڑا کوئی پیچ، اتنا بڑا کوئی سکریو بھی خدا نے بنایا ہے، وہ سکریو ڈھونڈ اور اس کے ذریعے سے اس کو ٹائٹ کر جا کر۔ جب خدا نے عالمی قانون بنا کے دیا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اے رسول آپ کے فریضہ ہے دین کو غلبہ دینا تمام ادیان کے اوپر، رسول اللہ نے شعار بنایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام برتر رہے گا اور اسلام کو برتر رکھنا ہے، یہ ماموریت ہے رسول کی، وہ امت رسول کی ماموریت ہے، اس لیے اللہ نے ائمہ مقرر کیے۔ عزیز من، میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ رشتے بدلو نہیں، استاد کو پیر نہ بناؤ اور امام کو، عرض کیا تھا نا آپ کی، امام کو امام بناؤ، رہبر کو رہبر بناؤ، رہبر کو کے ساتھ رابطہ ووٹر اور کینڈیڈیٹ کا مت بناؤ، یہ رشتے بدلو مت۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو کس کے لیے بھیجا، رسول کو کس لیے بھیجا، رسول کو بھیجا کہ تاکہ لوگوں سے جرم چھڑائیں۔ آپ اپنی طرف سے انہیں نہ کہو جی آپ جرم رہنے دو، مجرم چھڑوائیں۔ ہم نے کیا مطالبہ کیا ہوا ہے ائمہ سے کہ جرم رہنے دیں، جرم نہ چھڑائیں، مجرم چھڑائیں آپ، کہ جب مجرم جہنم پہنچ جائے گا وہاں پر آپ آ جائیں۔ انہیں خدا نے اگر وہاں مدد کے لیے رکھا ہوتا تو دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ کسی کو مجرم نہ بننے دیں، تاکہ چھڑانا ہی نہ پڑے۔ جرم چھڑانے آئے ہیں، مجرم چھڑانے، لیکن آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہ وہ مجرم چھڑانے آئے ہیں، کیونکہ مجرم ان کے اپنے، عزیز من وہ اپنے مجرم کو باقی مجرموں کو جلادوں کے سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان کو خود سزا دیتے ہیں۔ ہے یہ کئی واقعات موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر، معروف قبیلہ تھا سارا امیر المومنین کا پیروکار، تاریخی شیعہ، حتیٰ اس زمانے میں جب لوگوں نے حمایت نہیں کی علی کی، اس قبیلے نے حمایت کی۔ اس قبیلے کے اندر ایک شخص پیدا ہوا بہت معروف شاعر نجاشی کے نام سے، حتیٰ جب امیر المومنین کی حکومت آئی تو اس نے اور شعر لکھنا چھوڑ ہی دیے، فقط امیر المومنین کی مدح میں شعر لکھتا تھا، فقط قصیدے لکھتا تھا علی کے۔ لیکن یہ شاعر صاحب، ان کو ایک بری عادت پہلے کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ یہ چھپ چھپا کے نشہ بھی کر لیتے تھے، شراب پیتا تھا، یہ پہلے کی پڑی ہوئی تھی عادت، اس کو پیتا تھا یہ شراب، پہلے بچا رہا نظروں سے، لیکن جو ہی امیر المومنین کو حکومت ملی، امیر المومنین کی نظروں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چھپ کے پیے یا کھل کے پیے، پکڑ لیا گیا۔ حضرت نے کہا اس کو لے آؤ، قبیلہ سفارش کے لیے آیا اور آ کر امام مجتبیٰ سے کہا کہ ہم آپ کے ماننے والے، اگر اس کو سزا مل گئی ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ امیر المومنین نے اس کو بلایا اور بلا کر اسے سزا سنائی اور خود کوڑے مارے اس کو، اور پھر یہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ اب ہماری آبرو لوگوں کے ہاں کیا رہ گئی؟ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کے ہاں بدنام ہو جاؤ یہ برا ہے، یا علی خدا کی بارگاہ میں جا کر بدنام ہو جاؤ۔ رسول و انبیاء جرم چھوڑانے آئے ہیں، مجرم کو سزا دینے آئے ہیں، مجرم چھوڑانے نہیں آئے۔ یہ ڈیوٹیاں جو ہماری طرف سے لگی ہیں یہ کالعدم ہیں، جعلی ڈیوٹیاں، مجرم چھوڑانے نہیں آئے، جرم چھوڑانے آئے۔ جو قوانین خدا نے عالمی بنائے، نظام امامت بنایا دنیا پر حکومت کے لیے، ہم نے اس کا کیا بنا دیا؟
یہ عالمی قوانین ہے اسلام کے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی تمہاری برتری ہونی چاہیے. تم مامور ہو، تم ذمہ دار ہو دین کی برتری کے. اگر تمہارے عہد میں دین کو برتری نہیں ملی، یعنی تم نے اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا. انفرادی طور پر بیٹھ کر ان عالمی اصولوں سے ذاتی مسائل حل کر کے، شخصی مسائل حل کر کے، آپ یہ سمجھو ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. یہ عزاداری، معلوم ہے یہ عزاداری یہ کتنی بڑی نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. میں رات کو ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا، ایک قول جو غیر مصدقہ کہہ لیں، یعنی کسی معتبر مستند حوالے میں نے نہیں پڑھا، ایسے ایک مطالعے میں نظروں سے گزرا یہ قول کہ نپولین بوناپارٹ جب آیا مشرقی زمینوں کی طرف، جو دنیا پر حملے کر رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر ایک عالمی نظام اس نے قائم کرنا ہے، فرانسیسی امپراطور، اس کی بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگ نہیں آتے تھے اس کی فوج کے اندر. جو اس کے مقاصد تھے دنیا پر قبضہ کرنا، لوگ تیار نہیں تھے اس کے لیے. ایک بہت بڑی پریشانی اس کو یہ تھی کہ جوان نہیں آتے تھے، بھرتی نہیں ہوتے تھے اس کی فوج میں. جب مشرقی زمینوں میں آیا تو اس نے محرم آ گیا، اور محرم کا جب وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کالا علم لہرایا گیا، اور اس کالے علم کے بعد روزانہ ایک وقت پر دیکھتا کہ ہزاروں لوگ آتے، جمع ہوتے، اور جمع ہو کر اپنے رسومات انجام دے کے چلے جاتے. تو یہ بہت حیران ہوا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو، نہ انہوں نے خط بھیجا ہے، نہ انہوں نے گاڑی بھیجی ہے، نہ انہوں نے کرایہ بھیجا ہے، نہ انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، صرف ایک علم لہرایا ہے. کام کاج چھوڑ کے آ گئے، زندگیاں چھوڑ کے آ گئے، نیند چھوڑ کے آ گئے، ادارے چھوڑ کے آ گئے، دکانیں بند کر کے آ گئے، اپنی زندگی کا کاروبار معمولات ترک کر کے اس علم کے نیچے آ گئے. اس علم کے اندر اتنی قوت موجود ہے. وہ کہہ رہا تھا میں تعجب کرتا ہوں کہ جس قوم کے پاس یہ علم موجود ہے ابھی تک اس نے دنیا پہ قبضہ کیوں نہیں کیا. کیا کر رہی ہے یہ قوم؟ موجود ہو وہ قوم کیوں مشکلات میں پڑی ہوئی ہے؟ آج ہم عزاداری محفوظ نہیں ہیں. پاکستانی مشکلات میں ہے ہر طرف سے. دنیا ایٹم بم بناتی ہے، ملک محفوظ ہو جاتا ہے. پاکستانیوں نے ایٹم بم بنایا، بم محفوظ نہیں ہے. سب سے زیادہ غیر محفوظ بم ہے یہاں پر. یعنی جو ملک بچانے کے لیے، ملک محفوظ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ خود غیر محفوظ ہو. کتنی نااہل قوم ہے کہ جس نے اس کو بچانا ہے وہ خود غیر محفوظ ہو گئی. عزیزان، امام خمینی فرماتے ہیں عزاداری نے دین بچانا ہے، عزاداری نے اسلام بچایا ہے، عزاداری نے تشیع بچانا ہے اور تشیع کو غلبہ دینا ہے. لیکن پاکستان میں عزاداری کی مشکل یہ کہ خود عزاداری بچانا مشکل ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ کسی چیز کی کمی ہے بیچ میں، کچھ کمی ہے بیچ میں، کہیں کچھ رہ گیا ہے، ہم سے کچھ رہ گیا ہے. عزیز، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کر کے اس کو ایجاد کرو. اور جب وہ آ گیا تو پھر تم عزاداری کو نہیں بچاؤ گے، عزاداری نے تمہیں بچانا ہے. تم نے نہیں بچانا اس کو. اس سطح تک لے جاؤ اس کو کہ یہ تمہیں بچائے. ہم آج عزاداری سے کیا استفادہ کر رہے ہیں؟ واقعاً کیا استفادہ کر رہے ہیں؟ غور کریں اپنے کاموں کے اندر. ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو عالمی قوانین کو آ کر اپنے ذاتی کاموں کے حل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو اتنی بڑے بڑے نعمتوں کو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استعمال یا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ موجود ہیں، اگر پتہ بھی ہے تو اسے حل کیا کر رہے ہیں. یہ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، کن مقاصد کے لیے، کن مسائل کو حل کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی گھریلو الجھنیں، وضو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، تیمم کا مسئلہ حل کرنے. مثلا ایک قانون ہے اسلام کے اندر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام کے اندر کوئی ضرر اور کوئی ضرار موجود نہیں ہے. یہ قانون ہے رسول اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے حکم سے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ہر وہ چیز جو ضرر پہنچاتی ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں، وہ نہیں ہے دین میں. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ہر چیز ضرری غیر دینی ہے، دین اس کو قبول نہیں کرتا.
ہاں وہ ضرر تمہاری ذات کو ہو، وہ ضرر تمہاری قوم کو ہو، وہ ضرر تمہارے معاشرے کے لیے ہو، وہ ضرر تمہارے دین کے لیے ہو، وہ ضرر تمہارے مستقبل کے لیے ہو، وہ ضرر تمہارے مکتب کے لیے ہو، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اس سے آ کر بزرگوں نے استفادہ کیا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو اور وضو کرنا اس کے لیے موزوں نہ ہو، سردی بھی بہت سخت ہو، اگر پانی سے وضو کرے بیماری بڑھ جاتی ہو، تو اس کے لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا قاعدہ فٹ کیا؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں ضرر نہیں ہے، یعنی یہ ضرری وضو نہیں کرنا، تیمم کر لو. عزیز من، رسول اللہ نے یہ قاعدہ صرف ایک وضو و تیمم کی مشکل حل کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا تھا، یہ ایک عالمی قانون ہے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. وہ نظام جو ضرری ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا، وہ تعلیم ضرری اسلام قبول نہیں کرتا، وہ زندگی ضرری اسلام قبول نہیں کرتا، وہ تفکر ضرری اسلام قبول نہیں کرتا، وہ مسجد زرار اسلام قبول نہیں کرتا. مسجد زرار قبول نہیں کرتا اسلام. اور ہماری آنکھوں کے سامنے زرار مسجدیں بھی ہیں، زرار مدرسے بھی ہیں. زرار مسجدیں اور مدرسے کیا ہیں؟ جو دین کے نام پر دین کی جڑ خشک کر رہے ہیں، وہ سب زرار ہیں. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یہ عالمی قوانین ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام برتر ہے، ہر شعبے میں اسلام برتر ہے. یعنی آپ اپنے زمانے میں برتر رہو، ہر چیز میں برتر رہو. آج مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ ملازمت مل جائے، مجھے کسی جگہ ملازمت مل جائے. یہ ملازمت کا تفکر کبھی برتری عطا نہیں کرے گا. کب برتری عطا ہوگی؟ اقبال کے بقول جب سبق تبدیل کر، ملازمت کے بجائے امامت کا سبق پڑھ. امامت تیری برتری کا راستہ ہے، امامت تیری برتری کا راستہ ہے. کیوں دوسری قومیں تیری ملازمت نہ کریں آ کر؟ ملازمت پہ اترانے والے، ملازمتوں پہ خوش ہونے والے. جی جاب مل گئی ہمیں. کہاں مل گئی؟ امریکہ میں مل گئی ہمیں جاب مل گئی، ماشاءاللہ مبارک کو پھول لے کے آتے ہیں. آج کیوں کفار کو برتری ہو گئی؟ سیاسی برتری ہے، عسکری برتری ہے، ٹیکنالوجی کی برتری ہے، علمی برتری ہے، ہر طرح کی برتری کیوں ہو گئی؟ آج کیوں مسلمان ایسا علمی ادارہ نہیں رکھتے کہ جہاں کا پڑھا ہوا دنیا کو قابل قبول ہو؟ تفکر غلامانہ ہے، سمجھ نہیں سکے. اس طلسم کو توڑنا ہے عزیز من. طلسم کو نظارے سے نہیں توڑ سکتے. آپ نہ کہو کہ ہم تو نظارے کے لیے ہیں. فوراً جب پاکستان میں اتنا جملہ سنا کہ اب اکتاہٹ ہونے لگی ہے اس جملے سے. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ یہاں قیادت نہیں ہے، یہاں لیڈر نہیں ہے کوئی، اس وجہ سے سارے مسائل ہیں. اگر لیڈر آ جائے تو ساری چیزیں ہو جائیں گی. عزیز من، شہید حسینی جیسا لیڈر شاید ہی خدا دے پھر ہمیں. شہید حسینی لیڈر تھا لیکن مشکلات آج سے زیادہ تھیں، مشکلات زیادہ تھیں. یوں نہیں کہ گیپ لیڈر کا ہے، گیپ تفکر کا ہے، گیپ سوچ کا ہے. مشکل کہیں اور ہے، کمزوری کہیں اور ہے. کمزوری یہ ہے کہ آپ کو ہیرو چاہیے، ہیرو چاہیے، ہیرو سپرمین چاہیے. سپرمین جو اچانک چھت سے آتا ہے، ٹپکتا ہے روشن دان سے آ کر اور ہر آدمی کی مشکل حل کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے، چائے بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا. لیڈر نہیں چاہیے ہمیں، چونکہ لیڈر آئے گا. ہم کہتے ہیں پاکستان کو امام خمینی چاہیے. اب امام خمینی کیا کریں گے آ کر؟ کہتے ہیں یہ مہنگائی کو ختم کریں گے. یعنی پاکستانیوں کا خمینی مہنگائی ختم کرنے والی شخصیت کا نام ہے. خمینی آپ کو نہیں معلوم کس حقیقت کا نام ہے. خمینی وہ ہیں کہ جس نے خوبرو جوان چلتے پھرتے گھروں میں ماؤں کے پاس بیٹھے ہوئے، بہنوں کے پاس بیٹھے ہوئے، بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے، بیویوں کے پاس بیٹھے ہوئے خوبرو جوانوں سے قبرستان آباد کر دیے. دیکھیں ان جوانوں کی تصویریں جا کر ان قبرستانوں میں دیکھیں. خدا شاہد ہے، اتنے حسین چہرے، اتنے خوبصورت جوان، اتنے انسان دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ اس روح خدا نے کیا روح ان جوانوں کے اندر ڈال دی تھی. تفکر پہلے پیدا کرو. امام خمینی، میں نے کہا نا، امام خمینی کی جہاں بھی تصویر دیکھیں آپ
پیچھے ایک فریم لگی ہوتی ہے، کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، یہ شعار تھا امام خمینی کا جو قرآن سے لیا، کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، کلمہ خدا کا بول بالا ہوگا، کلمہ خدا برتر ہوگا، دین خدا برتر ہوگا، نام خدا برتر ہوگا۔ امام خمینی صرف وہ فقی نہیں جو کلمۃ اللہ ہی الاولیاء یا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ سے وراثت و تیمم کے مسائل حل کریں، امام خمینی نے آ کر اس اسلام یعلو ولا یعلا علیہ کو شعار بنا کر بتا دیا کہ اگر برتری ہوگی تو اسلام کی برتری ہوگی۔ بالکل دین ہی الگ ہے، ہم نے کچھ اور بنا لیا ہے، اس کو ہم نے ٹول بنا دیا سب کے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے۔ قرآن فال کی کتاب بنا لی، روزانہ کے روزمرہ کے غلے اور چنے کے مسائل حل کرنے کے لیے بار بار نکالو فال نکالو فال نکالو۔ فال سے کیا حل کرتے ہیں؟ یہ بزنس کروں یا نہ کروں، ڈیل ڈن کروں یا نہ کروں، ریٹ یہ فکس کروں یا نہ کروں، اس طرف جاؤں یا نہ جاؤں، ادھر ویزا لوں یا نہ لوں، یہ فالیں ہیں، سب کاروبار کی فالیں نکالیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، تمہیں غلبہ دینا ہے دین کو، نظارہ چھوڑ دو۔ رائے حل کیا ہے؟ نظارہ چھوڑ دو۔ میں اپنا ایمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیز من، جس پر واقعاً باور ہے، یقین ہے، اس یقین کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی جمعیت جو اس مکان مقدس و مجلس مقدس میں موجود ہے، اگر اسی جمعیت میں سے، نہ ساری جمعیت، اگر اسی جمعیت میں بیٹھے ہوئے 10 جوان یہ عہد کر لیں آج کہ ہم نظارہ گر نہیں بنیں گے، ہم منتظر بنیں گے، 10 جوان اگر عہد کر لیں کہ ہم نے نظارہ نہیں کرنا، ہم نے منتظر بننا ہے، خدا کی قسم اسی پاکستان کے اندر بہت مختصر وقت کے اندر غلبہ خدا آپ کو عطا کر دے گا۔ تیری راہ میں لڑیں گے یا اللہ، تیری راہ میں لڑیں گے یا اللہ، آگے ہی بڑھیں گے یا اللہ، آگے ہی بڑھیں گے یا اللہ، پیچھے نہ ہٹیں گے یا اللہ، اسلام بچا لے یا اللہ، اسلام بچا لے یا اللہ، میرا دین بچا لے یا اللہ، امریکہ تباہ کر یا اللہ، تیری راہ میں لڑیں گے یا اللہ۔ یہ یقینی بات ہے، نظارہ چھوڑ دیں، ہم منتظر بنے ہم، اس لیے کہ لبنان میں آج یہ غلبہ و برتری ایک چھوٹے سے گروہ کو برتری خدا نے عطا کر دی۔ حکومت بھی ان کی نہیں ہے لیکن غلبہ ان کا ہے، برتری ان کی ہے۔ یہ فئہ قلیلہ خدا نے برتر قرار دیا، غلبہ اس کو قرار دیا۔ یہ کتنوں نے شروع کیا تھا؟ اور اس وقت شروع کیا کہ جب اسرائیل کا بیروت پہ قبضہ تھا، اسرائیل کا نہ ایک دہشت گرد گروپ کا، اسرائیل کا بیروت پہ قبضہ تھا، پورے بیروت پر قبضہ تھا۔ صرف زاہیہ، جنوبی زاہیہ کا چھوٹا سا علاقہ وہ بیروت، وہ اسرائیلیوں کے قبضے سے باہر تھا، چاروں طرف اسرائیلی تھے۔ جنوب میں زاہیہ میں، بیروت کی بات کر رہا ہوں، لبنان نہ، لبنان پورے پر اسرائیل تھا، بیروت کے اندر گھس آیا تھا۔ اور زاہیہ جو بیروت کا ایک محلہ ہے، اس کے اندر فقط چھوٹا سا 1-2 گلیاں یا محلے جن پر اسرائیل کی دسترس نہیں تھی، اور چند جوان 2 علماء کے ساتھ، 2 سید علماء کے ساتھ وہاں پر، ایک شیخ اور ایک سید کے ساتھ، ایک راغب حرب اور ایک سید عباس موسوی کے ساتھ، چند جوان وہاں پر بیٹھے ہوئے اسرائیل کے پورے لشکر کو روکے ہوئے تھے۔ اور یہ 2 بزرگ اٹھ کر آئے، اور آ کر پیر جماران کے پاس آ کر نسخہ پوچھا، جس نے اپنے فریم اپنے سر کے اوپر لٹکا رکھی تھی، کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، نام خدا ہمیشہ برتر رہے گا، جس نے ثابت کر دیا کہ برتری ہے، اسلام کو برتری ہے۔ پوچھا آ کر کہ ایران کی مشکل تو حل کر دی، لبنان کی مشکل کیسے حل ہوگی؟ امام نے چند جملوں میں وہ نسخہ بتایا، وہ واپس چلے گئے اور جا کر اس نسخے پر عمل کیا، اور آج دیکھیں اس گروہ قلیل کو خدا نے کتنا غلبہ عطا کر دیا۔
نظارہ چھوڑا انہوں نے، نظارہ ترک کر دیا، انتظار شروع کیا، منتظر بنے۔ عزیزان، آج دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ انقلاب اسلامی اپنے ثمر دکھا رہا ہے، اپنا برگ نکال رہا ہے، پتے نکال رہا ہے۔ تشیع مستقبل کی غالب آئیڈیالوجی بننے کی طرف جا رہی ہے، سفر شروع کر دیا ہے، لیکن ایک پریشانی رہتی ہے ہمیں کہ اس ہلال میں یہ جو طلوع ہو کے بدر بننے جا رہا ہے، اس میں وہ امت جس سے امام خمینی کو بہت توقع تھی، جس امت کے نام امام نے خود پیغام لکھ کے فرمایا تھا کہ ملت غیور، ملت شریف، ملت وفادار بے انقلاب، ملت پابند ارزشائی اسلامی، وہ ملت پیچھے نظر آتی ہے۔ اس ملت کے اندر ابھی یہ سفر شروع نہیں ہوا، یہ سہمی ہوئی ہے، یہ پیچھے جا رہی ہے۔ کیونکہ اپنا دین بدلو، دین بدلو، اپنا مغلوب دین چھوڑ کر غالب دین اپناؤ، ائمہ کا دین اپناؤ، رسول اللہ کا شعار اپناؤ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلند ہوگا اور اسلام کے اوپر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ غلبہ امتوں کے ذریعے سے حاصل ہونا۔ ایک شبہ جو فوراً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، دو باتیں عام سننے کو ملی، ایک ہم تھوڑے ہیں اور ایک یہ کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا، ظاہراً کل ہماری آخری فرصت بھی ہے، اور جیسے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ایک سیشن ہم سوالات کا بھی رکھیں گے، کچھ مختصر سوالات جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ کل شب کوشش کریں گے ان کا بھی جواب دیں۔ اور یہ جو مضمون تھوڑا سا اشارہ کیا، یہ نقطہ ویسے تو مفصل مضمون ہے یہ، لیکن یہ جو دو شبہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں اور ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ جو کمی اور گیپ ہم محسوس کرتے ہیں، آیا نظارہ کرتے رہیں تو یہ کمی پوری ہو جائے گی، یا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی راستہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے؟ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ غلبہ منشور دین و امامت ہے۔ سید الشہداء کی روح غالب تھی، مغلوب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بہت عزت پسند شخصیت تھے حسین، بہت عزت پسند شخصیت، روح عالی و روح متعالی۔ حسین وہ شخصیت تھی جو سوچتے بھی نہیں تھے مغلوبیت کے بارے میں، سوچتے بھی نہیں تھے حسین۔ عزیزان، غلبے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان زندہ ہی رہے، کبھی مر کے بھی انسان غلبہ پا لیتا ہے۔ قانون خدا یہ ہے کہ جن کو دنیا مٹاتی ہے وہ کبھی مر کے بھی دنیا پر غالب آ جاتے ہیں، اور حسین غالب حکمت کا نام و غالب مکتب کا نام حسین ہے۔ عزاداری انسان کو وہ سکھاتی ہے، رسوماتی عزاداری میں رسم ہے جو عوام بجا لاتے ہیں اپنی عقیدت کے تحت۔ عوام اپنا، میں کل شب کی مجلس پڑھی، وہ سنیں جوانان عزیز، شاید نیٹ پر آئے، عزاداری کی حقیقت کے بارے میں کہ عزاداری کیا چیز ہے، کیا روح ہے عزاداری کے اندر۔ غلبے کا سب سے بڑا ذریعہ تشیع کے پاس عزاداری ہے، جسے امام خمینی نے سمجھا اور غلبہ پایا۔ عزیزان، اس لیے کہ اس عزا کے اندر حسین کا لہو شامل ہے، اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ خون حسین میں خدا نے وہ اثر رکھا ہے کہ کبھی بھی دلوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ گرماتا رہے گا۔ خون حسین کے اندر ایسی تاثیر موجود ہے کہ جس دن اس عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی آ گئی حسین کے سامنے، اس دن غلبہ عزاداری و عزاداروں کا ہوگا۔ ابھی صرف عقیدت کی رسمیں ہیں، ابھی حقیقت کے جلوے شامل نہیں ہوئے، فقط عقیدت کے جذبے سامنے آئے ہیں، حقیقت کے جلوے ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ جس دن وہ حقیقت اس عقیدت کے ساتھ مل گئی، وہ راہ غلبہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سید الشہداء نے وہ راستہ کھول دیا، وہ راستہ بیان کر دیا۔ آپ توجہ فرمائیں، میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی
جناب ثانی زہرا شب عاشور بے ہوش ہو گئی بہیا کی شہادت کا سن کر کہ آج آخری رات ہے، لیکن جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ بی بی کل آپ کو سالار بننا ہے، اگر آپ بے ہوش ہوتی رہی اس کاروان کو منزل مقصود تک کون لے کر جائے گا؟ شہید مطہری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بنت علی میں ایسی دلیری پیدا ہو گئی، ایسی شجاعت پیدا ہو گئی، فریادیں کرتی تھی، روتی ضرور تھی لیکن بے ہوش نہیں ہوتی تھی، جھجکتی نہیں تھی، اور ہر جگہ بی بی نے غلبہ، وہ جہاں پر تماشائی بلائے جاتے تاکہ اسیروں کو دیکھ کر معزوز ہوں، جہاں پر اسیروں کو حوصلہ شکنی کے لیے بازار سجائے جاتے، بنت علی وہاں بھی غالب آ جاتی، زینب وہاں بھی غالب آ جاتی۔ جب بازار کوفہ میں داخل ہوئی دیکھا انہوں نے بازار کا ماحول بنایا ہوا ہے، اجنبی بلائے ہوئے ہیں، نامحرم بلائے ہوئے ہیں، تماشائی بلائے ہوئے ہیں، مسخرے بلائے ہوئے ہیں، ہر طرح کا انتظام بازار کوفہ میں موجود تھا۔ جب بنت علی بازار کوفہ میں داخل ہوئی، منظر دیکھا، خدا شاہد ہے کوئی بھی ہوتا وہاں مغلوب ہو جاتا اس منظر کے سامنے، لیکن مغلوب نہیں ہوئی، نہ دربار میں مغلوب ہوئی نہ بازار میں مغلوب ہوئی۔ غالب اسد اللہ کی بیٹی غالب ہی رہی ہر جگہ۔ بات زینب کی چلی وہاں پر، خواہ دربار ہو یا بازار ہو۔ جب بازار کا منظر آیا، بازار میں شور تھا، آج بھی آپ دیکھیں مارکیٹوں کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے، اگر ایک مرد کتنی ہی اونچی آواز میں بولے بازار پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، بازار میں شور شرابہ ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ بازار کہ جسے تیار کیا گیا ہو، جسے بنایا گیا ہو، جسے تماشائی اکٹھے کیے گئے ہوں، جہاں ہر طرف شور شرابہ ہو، اس بازار میں اگر کوئی مرد بھی چیخ کے بولتا تو کبھی بھی بازار پہ غالب نہ آتا۔ لیکن علی کی بیٹی نے ایک ندا دی، اللہ یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو سنو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو، زہرا کی بیٹی کا خطبہ سنو، رسول کی بیٹی کا خطبہ سنو، ام المصائب کا خطبہ سنو۔ ام المصائب کا خطبہ سنو، وہ جو پائمال لاشیں چھوڑ کر آئی ہے، وہ جو گلو بریدہ لاشیں چھوڑ کر آئی ہے، وہ جو تشنہ بھیا اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر آئی ہے، وہ جو اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر آئی ہے، وہ جو اکبر جیسا جوان چھوڑ کر آئی ہے، اس کا خطبہ سنو۔ علی غالب کی بیٹی کا خطبہ سنو۔ تاریخ میں لکھا ہے بی بی کی پکار سے بازار میں سناٹا چھا گیا، یکدم خاموشی چھا گئی۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا، خطبہ دے کر بی بی نے بازار کو ثابت کر دیا کہ تم زندہ رہ کر بھی مغلوب ہو اور میں آج بھی غالب ہوں، یہ سر آج بھی غالب ہے، موقع سے نہ پر ہیں۔ بی بی نے ثابت کر دیا۔ عزادارو، وہ خطبہ سننے والوں میں ایک نابینا بھی شامل تھا، کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ عجیب بات ہے، میرے مولا کو دنیا سے گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے مولا کا خطبہ سن رہا ہوں۔ کون ہے میرے مولا کا خطبہ دینے والا؟ جب کہا گیا نابینا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، میں تو سمجھا تھا علی کے بعد علی کے بیٹے حاکم بنیں گے اور حاکم بن کر شہروں میں جا کے خطبہ دیں گے۔ سننے والے نے کہا اے نابینا، علی کی بیٹی حاکم بن کر نہیں آئی، امیر بن کر نہیں آئی، اسیر بن کے خطبہ دے رہی ہے۔ جب یہ نام آیا کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں اپنے مولا کی اولاد کی زیارت کرتا۔ اس ساتھی نے کہا جا اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، وہ منظر جو ہم دیکھ رہے وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ رو کے کہتا ہے مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کہا کیا بتائے؟ کٹے ہوئے سر بتائے، نوکے سے ناپ سر بتائے، بے ردا زینب بتائے، چھوٹے
چھوٹے بچے بتائے جن کے سروں پہ خاک پڑی ہے، اے نابینا کیا بتائے؟ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو کامیابی نصیب فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، عراق میں، زائرین سید الشہداء و بحرین، افغانستان، پاکستان میں، کراچی، کوئٹہ، پارا چنار و دیگر مقامات پر پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔